واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو کی چوتھی مجلس ہے۔ عنوان گفتگو امتحان الہی، آزمائش الہی اور صبر و استقامت۔ سورہ عنکبوت کی آیہ نمبر 2، جس میں پروردگار عالمین یہ ارشاد فرما رہا ہے، آیا لوگوں نے جو گمان کر لیا ہے کہ جب وہ یہ بھی کہتے ہیں ہم ایمان لائے تو انہیں امتحان کے بغیر چھوڑ دیا جائے۔ پروردگار فرماتا ہے ایسا قطعاً نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہماری سنت، ہمارا قانون ہے کہ ہم ہر انسان کو بالعموم اور صاحبان ایمان کو بالخصوص ان امتحانات سے گزاریں تاکہ وہ مستحق کے عذاب و ثواب بن سکے۔ فلسفہ حکمت امتحان الہی یہ ہے کہ انسان اسی کے ذریعے، ان سختیوں کے ذریعے انسان اپنے کمال تک پہنچے۔ انسان کا کمال اور انسان کا سب سے بڑا ہدف حیات قرب خدا ہے۔ اگرچہ انسان اپنی زندگی میں مختلف اہداف، ہدف بناتا ہے اور ان کو اچیو کرنے کے لیے، انہیں حاصل کرنے کے لیے انسان تگ و دو کرتا ہے، لیکن وہ تمام اہداف اس کی زندگی کے ایک مرحلے تک کام آتے ہیں، اس سے آگے ان کا کوئی کردار۔ مثلا انسان نے اگر اپنا ہدف دولت کو بنایا ہے، ایک حد تک کی دولت اس کے کام آئے گی، زندگی کے ایک مرحلے میں جا کر یہ وسائل حیات، یہ دولت کی فراوانی اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ اگر انسان ضعیفی کی ایک ایج میں پہنچ جائے، خدا نہ کرے کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، اٹھ نہ سکے، کہیں جا نہ سکے، کہیں آ نہ سکے، اور یا انسان کی بڑھاپے میں جیسی کیفیت ہو جاتی ہے، اگر ویسی ہو جائے تو انسان کے لیے یہ دولت کی فراوانی کوئی معنی نہیں۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ دنیا ایک ایسی شے ہے کہ بالآخر یہ تمہیں چھوڑ دیتی ہے۔ مثلا اس کو اگر لاجکلی بیان کریں نا، دلیل کے ساتھ، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جسے ہم قبول نہ کر سکیں، ہمیں قبول کرنا پڑتا ہے۔ یعنی ایسے آپ کے پاس، اگر مثال دے رہا ہوں، آپ کے پاس اگر 10 لاکھ روپے آئے اور آپ نے رکھا ہوا ہے، آپ 5 سال کے بعد جو آج 10 لاکھ کی قیمت ہے 5 سال بعد تو رہے گی ایسے، آج کے 1 لاکھ کے برابر ہو جائے گی، چونکہ قیمتیں اتنی بڑھ جائیں گی کہ جو چیز آپ کو 10 لاکھ میں آج مل رہی ہے وہ مثال کے طور پر 5 سال بعد نہیں ملے گی، تو اس پیسے کی قیمت پڑے ہی کم ہو گئی۔ ایسے ہی ہے نا، اگر آپ نے اس سے کچھ نہیں خریدا تو لیکوڈ منی رکھی ہے تو اس کی کوئی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی قیمت کم ہو رہی، تو خود اس کی قیمت کا کم ہونا دلیل ہے کہ وہ ایک وقت آئے گا بے قیمت ہے۔ ایسے ہی ہے، مولا فرماتے ہیں یہ دنیا تمہیں چھوڑ دیتی ہے، یعنی یہ وسائل حیات زندگی گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے دائرہ اختیار سے باہر چلے جاتے ہیں۔ چلے اسے میں ایسے عرض کرتا ہوں کہ 2 طرح کے ہمارے معاشرے ہیں، دیہاتی اور شہری۔ دیہاتی کی مثال کے طور پر ایک انسان کی 25 ایکڑ زمین تھی، مثال دے رہا ہوں، وہ اپنے بھائیوں سے اسے 25 ایکڑ ملی، اب اس کے 4 بیٹے ہو گئے، چلے بیٹی کوئی نہیں تھی، کیونکہ اگر ہو بھی تو کون سا لوگ دیتے ہیں، تو 4 بیٹے ہی تھے، اب 4 بیٹوں کو 25 ایکڑ میں تقسیم کر دی، تو وہ جو باپ کی ہے بیٹوں کی بھی اتنی رہ جائے گی نہیں نا، کم ہو گئی نا 4 حصوں میں۔ اچھا پھر ان کے بچے ہو جائیں، پھر کم آیا۔ ایسا آپ نے دیکھا، یعنی کہ ایک وقت آتا ہے کہ زمین ان کی رہتی ہے نا ایسا۔ حالانکہ اگر آپ نے غور کیا میرے جملے پہ تو الحمدللہ بات، زمین کہیں نہیں گئی، یہ جو مالک تھے نا ان کی ملکیت ختم ہوتی ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی بات پہ، زمین تو اپنی جگہ پر ہے،
وہ تو جتنی تھی اتنی ہے، یہ جو مالک تھے ان کی ملکیت محدود ہوتی گئی۔ تو اللہ کے نظام کائنات میں بھی اور جو خدا کے نظام کو نہیں مانتے ان میں بھی قانون وراثت ہے، وہاں بھی تقسیم بندی ہے۔ چلے بعض ملکوں میں تو قومی ہو جاتی ہے، یعنی نیشنلائز ہو جاتی ہے، وہ کسی کی ذاتی ملکیت کے قائل ہی نہیں۔ تو جن کی ذاتی ملکیت نہیں وہاں بھی مسئلہ یہی ہے، اور جن کی ہے ان کی بھی ایک جیسی نہیں رہتی۔ تو آپ نے کبھی غور کیا زمین کہیں نہیں گئی، زمین کے مالک کی جو حدود اربا تھا کم ہوتا گیا۔ تو کیا ہے یہ؟ یہی دلیل ہے کہ اس زمین کا حقیقی مالک انسان نہیں خدا ہے۔ یہی دلیل ہے کہ انسان کی اگر ملکیت ہوتی تو جو اس کے جد سے تھی وہ قیامت تک وہی رہتی، نہیں رہی۔ اللہ نے ہم سب کو اسی دنیا میں دکھا دیا کہ اگر تو مالک ہوتا تو تیری رہتی، تو چاہے بھی تو تیری نہیں رہے گی۔ ایک باپ کی اولاد ہو کر بھی وہ زمین کے جب وراثت کا مسئلہ آتا ہے، بٹوارے کا آتا ہے، تو اپنے اپنا حصہ ہی مانگتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو خود انسان کے لیے یہ دلیل ہے کہ یہ زمین تیری نہیں، یہ اس کی ہے۔ تو آپ اس معنی میں بھی دیکھیں تو دنیا کون سی ہمارے پاس رہتی ہے؟ شہری علاقوں میں آ جائیں، جو پاک کی زمین تھی لامحالہ تقسیم ہو گئی، بھائیوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک کنال تھا، اگر مثال کے طور پر وہ 4 بھائی ہوئے تو مرلوں میں آ گئے، ایک وقت آتا ہے وہ ساری بیچ کے اپنے اپنے علیحدہ چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہے، ہم نے زندگی میں کئی لوگوں کو دیکھا کہ ایک وقت میں مالک تھے، آج کرایہ دار ہے۔ ابھی میں لاہور میں میرے دوست ہیں، وہ کنال ویو میں ان کا گھر تھا اتنا بڑا، 4 بھائی، اب چاروں کے بچے جوان ہو گئے، انہوں نے ہنسی خوشی اور سلوک میں بیچنی پڑی، تو اب وہ کرائے پہ رہ رہے ہیں، کہتے ہیں جی گنجائش نہیں ہے لینے کی۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ جو ہو جاتا ہے یہ اللہ مجھے اور تمہیں اسی زندگی میں دکھاتا ہے کہ تو اس کا مالک نہیں۔ جس دنیا کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے نا، یہ سب کچھ کر رہا ہے، تو اس کا مالک نہیں، اس کا مالک میں ہی۔ اس لیے کہ زمین وہی ہے، تو بدل گیا، تیری زندگی میں تیری ملکیت میں نے واپس لے کے تمہیں سمجھا دیا، تیری ملکیت نہیں۔ لہذا اس دنیا کے لیے تو اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، اس کے لیے جو تو اگر دھوکے سے لے بھی لے، تیری اولاد میں اسی طرح نہیں رہے گی جس طرح تو نے لی ہے۔ میری بات پر توجہ نہیں ہوئی؟ یہ نہیں رہے گی، جس زمین کے لیے تو یہ سب کچھ کر رہا ہے وہ نہیں رہے گی۔ اور مولا کائنات اس سے بھی عظیم جملہ کہتے ہیں اگر یہ دنیا تو اکٹھی بھی کر لے، کسی کو نہ بھی دے، تو نہیں رہے گا۔ یہ رہ بھی جائے، تیرا بینک بیلنس سب کچھ اپنی جگہ پہ رہ بھی جائے، تو اس کے لیے تو دونوں حالتوں میں ایک ہی نتیجہ ہے نا، یا دنیا ہمیں چھوڑ دے گی یا ہمیں دنیا چھوڑنا پڑے گی۔ توجہ ہے میری بات؟ تو پروردگار عالمین نے اس کائنات میں اسی لیے یہ تمام وسائل حیات کو، میں توجہ رہے، میں اپنے موضوع کے لیے یہ تمہید تھی، یہ جتنے وسائل حیات ہیں ہماری زندگی میں، یہ سارے وسائل حیات ہمارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ کیسے ان کو دیکھیں؟ ان کو اس رخ سے دیکھیں کہ یہ کائنات میں جو ملا ہے اس کے ذریعے میں آزمایا جا رہا ہوں، میں اس کے ذریعے آزمایا جا رہا ہوں۔ کیا مراد آزمایا جا رہا ہوں؟ اس کے ذریعے ہی میرے ایمان کا امتحان ہو رہا ہے کہ جو اس میں حق میرے اللہ نے جس کا معین کیا ہے، اگر وہ حق دے رہا ہوں آزمائش میں کامیاب ہوں۔ اگر جو حق اللہ نے معین کیا ہے کسی مختلف شکلوں میں، صدقات، خیرات، خمس، زکوٰۃ، اور وہ اپنے رشتہ دار، صلہ رحمی جو معین کیا ہے، اگر وہ دے رہا ہے تیرے لیے یہ سارے وسائل حیات رحمت ہے، اگر نہیں دے رہا یہ سارے تیرے لیے عذاب ہیں۔ عذاب کا کیا معنی؟ کہ یہ جو کر رہا ہے نا وہاں جاتے ہی یہی پلٹے گا، یہی پلٹے گا۔ کیا خوبصورت بات کہتے ہیں، کسی بزرگ نے کہی، البتہ چونکہ میسج کی شکل میں چل رہی ہے، کہتے ہیں
سمجھانے کے لیے کہ کسی مرید نے پوچھا، اب بابا جی اس نے کنایا استعمال کیا ہے کہ بابا جی یہ جہنم میں اللہ جلائے گا تو اتنی لکڑیاں کہاں سے لائے گا؟ سوال کیا؟ اس نے کہا بیٹا یہ لکڑیاں وہاں سے نہیں، یہاں سے ہم لے کے جائیں گے، یہ ہمارے اعمال ہی لکڑیاں ہیں، یہی ایندھن ہے۔ نو ہے بھی ایسا ہمارے عقیدے میں، مکتب تشریعوں میں تجسم اعمال، تجسم اعمال کا معنی کہ اعمال وہاں مجسم شکل میں آئیں گے، ایسے ہی نہیں ہے۔ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا، ہمارے باطن میں ہماری ایک شخصیت بن رہی ہے، جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ شخص ہے، جو باطن میں آپ اور میں خود اپنے اختیار سے بنا رہے ہیں وہ شخصیت ہے۔ چلے اور آسان کر دوں، جو انسان لے کے آیا اور اللہ نے دے کے بھیجا وہ صورت ہے، اور جو اللہ چاہتا ہے لے کے آؤ وہ سیرت ہے۔ صورت میں کسی کو اختیار نہیں کیسی ہوگی، سیرت میں ہمیں اختیار دیا گیا جیسی جی چاہے بنا لو۔ بات کا توجہ ہوئی ہے؟ خدا کہتا ہے سیرت بنانے میں میں نے تجھے بااختیار بنایا ہے، چاہے سلمان بن چاہے مروان بن، تیری مرضی ہے، چاہے حر بن چاہے شمر بن۔ یہ سیرت بنانے میں تجھے اختیار دیا، ارادہ دیا، لیکن وہ سیرت بنتی کیسے ہے؟ سیرت ہمارے کردار کی بنیاد پہ بنتی ہے، پشت پر۔ پشت سے مراد یہ پشت نہیں، انسان کے باطن میں۔ توجہ فرمائیں گے، یہاں کی جو صورت ہے نا، یہاں کی صورت، وہاں یہ صورت نہیں، وہاں ہم نے اس صورت کے ساتھ محشور نہیں۔ محشور کا معنی یہ ہے حشر، یعنی کیا مراد؟ یعنی جو آپ کا باطن ہے نا، میرا اور آپ کا، اللہ وہ وہاں ہمیں ویسی ہی شکل دے دے۔ مت سمجھے صدام اگر اس دنیا سے انسانی شکل میں گیا ہے وہاں بھی انسانی شکل میں آئے گا۔ یہ یزید و شمر و عمر سعد و یہ سارے انسانی شکل میں زندہ رہے نا، شکل تو انسانی ہی رہی، تو وہاں بھی انسانی شکل میں آئیں گے نا۔ جو ان کا باطن ہے اللہ وہاں ویسے ہی انہیں محشور کرے۔ حدیث ہے شیعہ سنی دونوں نے لکھی، سرکار ایک دن روئے، گریہ فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ گریے کا سبب کیا ہے؟ کہا پروردگار عالمین نے مجھے خبر دی ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ قیامت کے دن بھیڑیے کی شکل میں آئیں گے، بندر کی شکل میں آئیں گے۔ یہاں جو شکل نہیں بدل رہی نا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وہ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ توجہ فرمائیں، ہم نے اپنا باطن جیسا بنایا وہاں ویسا ظاہر ہوتا ہے، وہاں اس کائنات میں۔ اسے کہتے ہیں تجسم اعمال، کہ جو عمل آپ کرتے ہیں، چلے ایک بات اور عرض کریں، جو عمل آپ کرتے ہیں نا، مثلا نماز پڑھتے ہیں، مت سمجھے کہ یہ آپ نے اٹھنا بیٹھنا کر لیا اس کے نتیجے میں اللہ آپ کو ایک ثواب دے دے گا۔ میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں، نہ ایسا نہ سوچیں۔ یہ جو نماز پڑھ رہی ہے اس کی شکل بن رہی ہے، اس کی ایک شکل بن رہی ہے، وہ باطن میں شکل جو ہوگی جیسے ہی قبر میں جاؤ گے وہ شکل مجسم ہو جائے۔ روح کافی کی روایت پڑھ رہا ہوں، مفہوماً روایت پڑھ رہا ہوں، روایت ہے کہ مومن جیسے ہی قبر میں جاتا ہے 6 شکلیں اس کے ساتھ قبر میں پہنچ جاتی ہیں۔ 6 شکلیں لفظ کا تجسم، ان کا ایک اللہ نے جو شکل و صورت تھی وہ مجسم کر کے قبر میں اللہ ہمارے سامنے انہیں لے آئے گا۔ اب بتاؤں عرض کروں علماء نے کیا لکھا؟ کہا آپ کی نماز کی ویسی ہی شکل ہوگی جیسی آپ نے پڑھی ہے۔ نہیں توجہ ہوگی، جتنے خلوص سے پڑھی نماز کی شکل اتنی نورانی تھا، جتنی ریاکاری سے پڑھی نماز کی شکل ہے ہی بھائی۔ توجہ، نماز میں جتنے خیالات ہمیں آتے گئے اتنا نماز کا درجہ کم ہوتا ہے، یعنی جتنا آپ نے اس تمرکز سے ہٹتے ہیں، اس تمرکز سے ہٹتے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں خیالات آتے ہیں کیسے کریں؟ علماء فرماتے ہیں، ہم تو خود اس بیماری میں مبتلا، علماء فرماتے ہیں اس کا ایک حل ہے کہ جو پڑھ رہے ہو اس کے ترجمے پہ نظر کرو۔
اپنے ذہن کو تمرکز دو. دوسرا یہ سوچو کس کے سامنے کھڑا ہو. اپنے گناہوں کو یاد کرو، اپنی کوتاہیوں کو یاد کرو. جب کہو نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، سوچو کس کے سامنے اقرار کر رہا ہوں. یہ شکل بن رہی ہے، شکل نماز کی، روزے کی، عزاداری کی. یہ عزاداری جس عنوان سے انجام دے رہے ہو، جس نیت سے، وہی باطنی شکل بن جائے گی، وہی قبر میں آ جائے گی. اور یہ بھی روایت ہے، یہ 6 شکلیں جو آئیں گی، 5 شکلیں اس صاحب قبر کو گھیر لیں گی. اور معصوم کی روایت ہے، اس لیے تاکہ ہمیں سمجھایا جائے. معصوم فرماتے ہیں یہ مومن ان نورانی شکلوں کو دیکھ کے سوال ایک ایک سے کرے گا کہ یہ کون ہے. آواز آئے گی انا الصلاۃ، انا الزکات، انا الحج، انا الصوم. توجہ ہے، میں تیرے یہ اعمال ہوں. معصوم فرماتے ہیں سب شکلوں میں ایک سب سے نورانی شکل ہوگی جو ان سب کو گھیرا ہوا ہوگا اور مومن کے سر کے اوپر ہوگی. تو اب ظاہر ہے جس کی نورانیت زیادہ ہے وہ جذب زیادہ کرے گی. تو کہتے ہیں مومن پوچھے گا تو کون ہے جس کی نورانیت، جس کا نور سب پر حاکم آ گیا ہے، حاوی ہو گیا ہے، مسلط ہو گیا ہے. آواز آئے گی انا ولایت آل محمد. یہ اعمال کی باطنی شکل میں نے کیوں عرض کیا جملہ؟ قرآن نے اس کی تائید کی ہے. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. کل بھی تعارف ہوا، کچھ دوست آتے ہیں وہ اپنا تعارف کرواتے ہیں. علماء کرام بھی آ رہے ہیں، میرے انتہائی محترم بزرگ صاحب ہے، نام بھی شفیق ہے، ویسے بھی شفیق ہے ہم پر. تو یہ جو علماء کرام آتے ہیں پوچھ لیں، ان سے بھی پوچھ لیں کہ ایسا ہے یا نہیں. من یعمل مثقال ذرۃ، مثقال ذرۃ، رائی کے دانے کے برابر جو نیکی کرے گا. بے توجہ ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی جو نیکی کرے گا. قرآن نے یہ نہیں کہا نیکی کا ثواب دیکھے گا، این یراہ، وہ نیکی خود دیکھے گا. تو کیا معنی اس کا نیکی دیکھے گا؟ علماء نے فرمایا اسی نیکی کی باطنی شکل دیکھے گا. یہی ثواب ہے. ثواب کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے وہاں انسان مومن کی خوشی کے لیے وہ تمام موارد مہیا کر دیے ہیں جو اس نے راہ خدا میں زحمات کی شکل میں اٹھائی ہے. یہاں کی زحمات کا وہاں پر عکس ہے، اور یہاں کی کوتاہی، غفلت، جہالت اور بغاوت کا وہاں پر عکس ہے. یہاں پر جو سمجھ رہا ہے نا میں عیاشی میں، فحاشی میں زرق و برق میں غرق ہوں، میرے آگے پیچھے گاڑی، کوٹھی، کار، بنگلہ، سب کچھ ہے، سارے وسائل حیات ہیں، میں اسی میں بیٹھا ہوں. یہاں کی سہولتیں جو وہ سمجھ رہا ہے، اگر یہ سارے وسائل حیات اللہ کی نافرمانی میں حاصل کی ہیں، وہاں جتنے یہاں سہولت اپنے آپ کے لیے سمجھ رہے ہیں وہاں اتنا برعکس ہے، اتنا ہی برعکس ہے، اس سے کئی گنا سخت. چونکہ بعض اعمال کی سزا یہاں سے وہاں کئی گنا زیادہ سخت ہے. جس طرح یہاں چھوٹے سے عمل کا ثواب وہاں کئی گنا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یزید نے ایک امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا تو یہ ایک فرد کی شہادت تھی؟ بات کا توجہ فرمائیے گا، پڑھے لکھے دوست ہیں، یہ ایک فرد کی شہادت نہیں تھی. حسین بعنوان ایک فرد مسلمان نہیں ہے، حسین امت کا امام ہے. نہیں توجہ فرمائے. حضرت ابراہیم کے بارے میں خدا بند مطاع قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ کانا ابراہیم امتا، کہ اکیلا ابراہیم ہے لیکن امت ہے. علماء نے کہا کیا معنی؟ فرماتے ہیں کہ جتنی پوری قوم یا پوری ملت یا پوری امت کی افراد میں تعداد ہوتی ہے، امام فرد میں بھی ان پر وزنی ہوتا ہے. میری بات پہنچی ہے؟ اس بات کی معنویت کو درک کیجیے گا کہ بعض جرم کی سزا کیا ہوگی. اگر انسان قاتل نبی و رسول امام بن جائے، وہ ایک فرد کا قتل نہیں، اس نے انسانوں کو اس کی ہدایت سے محروم کر دیا جسے اللہ نے ہادی بنایا.
اب جتنے گمراہ ہو رہے ہیں ان سب کا عذاب بھی اسی کے کھاتے میں ہے. اس نے کوشش کی, اس نے یہ کام کیا, اس کام کی وجہ سے اب اس کا عذاب کئی گنا بڑھ گیا. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال شرۃ یرہ. جو برائی کرے گا اس برائی کو ہی دیکھے گا, کوئی نئی چیز نہیں آئے. آیت اللہ دستغیب شہید ہیں, ایران کے بہت بڑے عارف, عالم, علم اخلاق کے ماہر, جن کے بارے میں امام خمینی نے کہا تھا کہ دستغیب اکیلا شاہ ایران کی تمام کوششوں پر ایک درس سے پانی پھیر دیتے. ایک درس میں ہزاروں لوگ آتے تھے اور توبہ اور تائب ہو کے جاتے تھے, تائب ہو کے جاتے. اتنی تاثیر, اتنا پر اثر. ان کی کتاب بھی ہے, کئی کتابیں ہیں. ایک کتاب ہے گناہان کبیرہ, بڑی خوبصورت کتاب ہے, واقعات پہ مشتمل ہے. ان کے بیٹے ہیں آیت اللہ سید علی شیرازی, بیٹے ہیں علی دستغیب. وہ اپنے حالات زندگی میں لکھتے ہیں, سنیے گا, برزخ کے مسائل میں لکھتے ہیں. کہتے ہیں میرے پاپا کی شہادت کے بعد میں پریشان رہتا تھا کہ میرے پاپا میرے خواب میں کیوں نہیں آتے. کہتے ہیں 1 سال کے بعد پاپا خواب میں آئے تو تھوڑے خوش تھے. میں نے خواب میں ہی پوچھا پاپا جان اتنی دیر کیوں؟ کہنے لگے علی اس لیے آیا ہوں کہ تجھے بتاؤں وہاں پر ایک ہاتھ اٹھانے کا بھی حساب ہے. یہ جو یوں کرتے ہو اس کا بھی حساب ہے. علی بڑی سخت منزل ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے بیٹے نے کہا میں گواہی دیتا ہوں میرا باپ کی کوشش ہوتی تھی کوئی مستحب نہ چھوٹے اور کوئی مکروہ انجام نہ پائے. ہم نے بغاوت پیدا کر دی. لوگ گناہ کرتے ہیں اتراتے ہیں, لوگ گناہ کرتے ہیں اکڑتے ہیں, لوگ گناہ کرتے ہیں شرمندگی کا احساس بھی نہیں کرتے. کیا ایسے لوگ کے اندر ایمان رہ گیا ہے؟ وہ خدا پر کوئی حق جتلا بیٹھے ہیں؟ کیا آل محمد پر کوئی حق ہمارا ہو گیا؟ یہ بغاوت, یہ جرات, یہ بے باکی, یہ ممبر اور زیر ممبر غیر مانوی اور غیر روحانی ماحول, کیا یہ امام حسین کی مجالس کی ترجمانی کرتا ہے؟ اس عالم برزخ کی حالات جو علماء اور عرفاء نے لکھے اور عرفاء نے اب آپ کہیں گے کسی گناہ گار کے لیے یہ نہیں. بھئی آج کل کوئی گناہ گار آ کر اپنے کسی بیٹے کو یہ خبر نہیں دے سکا. کیوں نہیں دے سکا؟ چونکہ وہ اس عذاب کی کیفیت میں ہے. اللہ اسے اس کی اولاد کے خواب میں آنے کیسے دے؟ یہ عرفاء آتے ہیں نیک لوگوں کے خواب میں, اس لیے آتے ہیں کہ یہ ہدایت کا اس دنیا سے جانے کے بعد بھی سبب بنتے ہیں. یہ عالم برزخ جس کے بارے میں ہم سوچ بیٹھے, اس عالم برزخ کی مثال کہتے ہیں ایسے ہے کہ اللہ ہمارے سامنے ہماری زندگی کی ایک پوری فلم چلائے. جو کچھ آپ اور میں نے کیا ہے نا, جو کسی کو خبر نہیں مجھے تھی, وہ میرے سامنے آ گیا. یہ ہے, وہاں انکار نہیں کر سکتے. اور قرآن آپ نے ماشاءاللہ پڑھا ہے, پتہ ہے اللہ گواہی کن سے لے گا؟ یہ منکر نکیر سے بس نا. ماشاءاللہ صحیح اشارہ فرما رہے ہیں. انسان کہے گا میں نے تو یہ گناہ نہیں کیا, اللہ کہے گا ہاتھ سے کیا ہے نا, ہاتھ بولے گا. یہ پاؤں بولیں گے تو کہاں چل کے گیا, ہم کہاں کھڑے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. خداوند متعال فرماتا ہے انسان تو اپنے رب سے ملاقات کے لیے بے چین کیوں نہیں ہے؟ تجھے یہ دنیا کے ان زر کو برق نے کتنا گھیر لیا ہے. حدیث ہے, حدیث جو 40 سال تک پہنچ جائے اور عصا نہ تھامے, سرکار دو عالم فرماتے ہیں اس نے گناہ کیا. سنیے گا حدیث, امام خمینی نے چہلے حدیث میں اس کا معنی بھی کیا ہے. امام فرماتے ہیں عصا تھامنے سے کیا مراد؟ 40 سال انسان اگر ضعیف نہیں, اس کی کمر میں کچھ مسئلہ نہیں تو کیوں تھامے؟ سنیں, فرماتے ہیں عصا سے مراد یہ لکڑی کا عصا نہیں. عصا آپ پکڑتے کیوں؟ ٹیک لگانے کے لیے نا, تاکہ گر نہ جائے. بھئی ایسا ہی ہے نا,
انسان جو بھی عصا تھامتا ہے اس لیے کہ گر نہ جائے. کیا مانا؟ کیا مانا؟ سرکار نے فرمایا 40 سال کے بعد ہر عمل کرتے ہوئے سوچو اب تمہارا ہر بڑھتا قدم موت کی طرف. عصائے احتیاط. امام خمینی فرماتے ہیں عصائے احتیاط. اب ہر کام کرنے سے پہلے سوچو. کہتے ہیں شب جمعہ منادی ندا دیتا ہے, روایت ہے, ندا دیتا ہے 50 سال والوں کہاں ہو, آؤ اللہ نے تمہارے لیے توبہ کا در کھولا ہے. آواز آتی ہے 60 سال والوں بیدار ہو جاؤ, پھر آواز آتی ہے. خدا فرماتا ہے جو 80 سال میں پہنچ جائے اور توبہ نہ کرے, اللہ کہتا ہے اگر یہ توبہ کے بغیر مر گیا تو اسے سخت ترین عذاب کروں گا. پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا خدا کہے گا تجھے 80 سال کے بعد بھی اگر توفیق توبہ نصیب نہیں ہوئی تو میں تجھے اور کیا مہلت دیتا, اس سے آگے تجھے کیا مہلت دیتا؟ تجھے تو موت سامنے نظر آ رہی. اب توبہ کا معنی بھی معذرت کے ساتھ اپنے لیے اور آپ کے لیے بھی عرض کر دوں. ہم نے توبہ کا معنی کیا سمجھا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. قولی توبہ تو ادنا ترین درجہ ہے, میری بات نہیں پہنچی. زبانی توبہ تو ادنا ترین درجہ ہے. بعض چیزوں کی توبہ ہے ہی ویسے جیسے انجام پائے. عرض کروں, اگر کسی نے کسی کا حق لیا ہے اور اب کہے اس سے اپنی بلڈنگیں بنا لی, مال و منال بنا لیا, اس پر سب کچھ کر لیا, اب اینڈ پہ کہے اللہ مجھے معاف کر دے. پڑھ لے نہج البلاغہ میں مولا نے شرائط توبہ لکھی ہے, پڑھ لے. نہ یہ جو مال لیا واپس کرے, اس کی توبہ ہی یہ ہے, توبہ کا طریقہ ہی یہ ہے. چونکہ توبہ کا معنی ہے پلٹنا, تو یہ تو پلٹ ہی نہیں رہا, یہ تو وہیں کھڑا. توجہ ہے؟ ہماری زندگیوں میں ہم نے کسی کا دل دکھایا, اہانت کی, توہین کی, لوگوں میں کی, اس پر الزام لگائے, تہمتیں لگائیں, بہتان لگایا. توبہ کرنا چاہتے ہیں, کیا کریں؟ تو حل بتائیں. ایک یہ ہے کہ اس کے پاس جاؤ بتاؤ. انسان سب سے بڑا جہاد تو اپنے آپ سے کرتا ہے. مراجع نے لکھا کہ اگر جانے میں مومن کی, یہ دیکھیں کتنا دقیق پڑھ, اگر جانے میں مومن کی حد کے حرمت ہوتی ہے, توہین ہوتی ہے, سامنے والا کم ظرف ہے, فرمایا اگر اللہ سے توبہ کرو. کیا بھلا توبہ کرو؟ اس کے لیے استغفار کرو. یا اللہ میں نے جو اس پر بہتان, الزام, غیبت کی تھی, میرے خدا اس کے گناہ بخش دے. توجہ ہے؟ یہ آل محمد کا دین ہے, یہ آل محمد کا بتائے ہوئے دستور حیات ہے. یہ ہم سب کی آزمائش ہے, ہم سب کی آزمائش ہے. انہی آزمائشوں میں گزر کر کوئی پہنچتا ہے اس مرحلے, اس مرتبے تک کہ سلمان بنتا ہے, ابو ذر بنتا ہے. ایسے ہی تھوڑا ہے آپ نے, میں نے حضرت ابو ذر کو صرف ایک فضائل کا ذریعہ بنا لیا. ہم تو پتہ ہی نہیں کرتے ہیں, پڑھتے ہی نہیں ہیں سلمان کی حیات تھی کیسی, وہ زہد و تقوی کی کس منزل پہ فائز تھے. مدائن کے گورنر بنے تو پہلے دن جاتے اعلان کیا, لوگوں میں علی کا غلام ہوں, علی کے حکم پہ آیا ہوں. آپ جانتے ہیں خلیفہ دوم کے دور میں گورنر بنے, کہتے ہیں اپنے علی کے حکم پر آیا ہوں. کہنے لگے دیکھ لو جس حال میں آیا ہوں, جب اس شہر سے جاؤں تو پھر دیکھ لینا, اگر اضافہ ہو تو مجھ پہ لعنت کر دینا, اگر میرے وسائل میں اس سے زیادہ اضافہ ہو جائے تو لعنت کر دینا. ابو ذر اکیلے گئے, اکیلے لبنان میں جبل عامل میں, یہ جو جبل عامل لبنان کا جنوبی علاقہ ہے, اکیلے ابو ذر گئے. آج شیعت ہے وہاں, لبنان میں شیعت صرف جبل عامل اور پھر بعد میں پھیلی. کیا وجہ ہے؟ ایک شخص گیا, علی کی ولایت کا ایسا پرچم وہاں پر بلند کیا کہ آج تک بات, بلکہ عزت تشیع بڑھ گیا. کبھی سوچا کیا تھا ابو ذر کے پیچھے؟ چونکہ ابو ذر جو ولایت کا دعویٰ کرتا تھا, دعوے سے پہلے اس کے کردار میں ولایت نظر آ رہی. کون؟ ولایت کے دعوے کے بعد ابو ذر جبل عامل لبنان ایسے ہی چلے گئے. یا ذرا میرے ساتھ بولے, کس نے بھیجا تھا؟ امیر نے.
خلیفہ سوم نے، ایسا ہی ہے نا بھائی، جبل عامل شام کے پاس ہے. میں تاریخی حوالے سے جو اشارہ کر رہا ہوں، آپ کا مطالعہ تو ہے نا اس بارے میں. حضرت ابو ذر کو خلیفہ سوم نے بھیجا تھا. ہاں وہاں گئے، وہاں جا کر بھی انہوں نے کیا کیا؟ وہی ولایت علی کا پرچم بلند رکھا. کیا ولایت علی کا پرچم بلند رکھا؟ کہتے ہیں وہ امیر شام کے دربار میں چلے جاتے تھے، غریبوں کو لے جاتے تھے، بھوکھوں کو قسم پرسی کے حالت میں وہ جھونپڑیاں نشینوں کو لے جاتے تھے. کہتے تھے امیر شام سے کہ تو بتا تیرے میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی انسان، تو بھی انسان، یہ بھی نبی کا کلمہ وہ، تو بھی، تیرے چہرے پہ رونق کیوں ہے اور اس کے چہرے پر یہ قسم پرسی اور غربت کے آثار کیوں ہے؟ کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے اس کا حق کھایا ہے. یہ کلمہ حق بلند کرتے تھے. پتہ ہے کیسے بھیجا گیا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے بھیجا گیا؟ اونٹ پہ باندھا گیا، ان کے دونوں پاؤں باندھ دیے گئے اور اونٹ کو دوڑاتے ہوئے مدینے تک. بے ہوش ہو گئے، راستے میں کئی دفعہ گرے. جب مدینے پہنچے پھر کلمہ حق. اب خلیفہ سوم نے کہا، بلایا مروان نے، کہا ابو ذر تجھے سب سے زیادہ کون سی جگہ پسند ہے؟ کہا مدینہ. کہا سب سے زیادہ ناپسند؟ کہا ربضہ. کہا ربضہ بھیج. چلے گئے، ربضہ میں شہادت ہوئی. جو ربضہ میں کوئی اپنی مرضی سے تھوڑے گئے تھے، یہ ربضہ میں جنابتن ہو کے گئے، جنابتن ہو کے گئے. صحابہ کی محبت کا دم بھرنے والوں، اس صحابی کا بھی تو ذکر کیا کرو. میری بات میں توجہ ہے؟ اور بھئی جمعے کے خطبے میں کبھی یہ بھی تو بتاؤ کہ ابو ذر بھی تو ہدایت کا ستارہ ہے. تمہاری غیرت ایمانی 3-4 صحابہ پر رک کیوں جاتی ہے؟ یہ جو علی کی ولایت کا دم بھرتے ہیں یہ صحابی نہیں ہے؟ ان کی بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ چلے ایک بات میں آپ سے بھی کہتا ہوں، کوشش کریں آپ بھی اپنی مساجد، اپنے مدارس، اپنے قومی اداروں، بلکہ اپنے بچوں کے ناموں کے حوالے سے آپ کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے نا، پروپیگنڈا ہے. شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. آپ ابو ذر نام زیادہ رکھیں، عمار رکھیں، مقداد رکھیں، مالک رکھیں. میری بات پہ توجہ نہیں ہے. کیوں رکھیں؟ آپ کو دوسروں میں یہ نام نظر آتے ہیں؟ نہیں. جو آج چکوال میں جو اپنے آپ کو صحابہ کے خیر کا کہتے ہیں، ان میں عمار یاسر نام دوں ملے گا؟ کوئی ہے؟ ابو ذر ملے گا؟ بھائی بولے تو صحیح، ملے گا؟ آپ کو مقداد ملے گا؟ نہیں ملے گا نا. آپ کو محمد ابن ابی بکر ملے گا؟ نہیں ملے گا. اب جابر ملے گا؟ جابر اس زمانہ میں نام ہے. حضرت ابو ایوب انصاری کے نام پہ ملے گا کوئی نام؟ چاہے ایک لسٹ بنائے. ہمارے وہ میرے دوست ہیں، انہوں نے مجھے خود یہ عطیہ کیا کتاب عظمت صحابہ کے نام سے. 700 ان صحابہ کی انہوں نے حالات زندگی جمع کیے ہیں جو ولایت علی پر دنیا میں گئے، جنہوں نے سوائے ولایت کے کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا. 700 صحابہ. اور اب ان میں پڑھ لیں حضرت عمار کا، حضرت ابو ایوب انصاری کا، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا، حضرت مقداد کا، حجر بن عدی کا، ادئی بن حاتم طائی کا، وہ جن کو سرکار نے 12 منافقوں کے نام بتائے تھے، حضرت حذیفہ کا. بھئی آپ ان کے نام رکھیں نا، ان کے نام رکھیں تاکہ لوگ پوچھیں یہ کون ہے. میری بات نہیں پہنچی ہے. بھئی اپنی مساجد کے نام ان پر بھی رکھیں، ان پر بھی رکھیں. اپنے گھروں پہ لکھیں ان کے نام. اگر یہ وہ چاہ رہے ہیں آج ہر اس شخص کا یہ دفاع کرتے ہیں جو آل محمد کا دشمن ہے. امہات المومنین 11 ہیں، ذکر ایک کا کیوں ہے؟ ذکر ایک کا ہی کیوں ہے؟ حضرت خدیجہ کا ذکر کیوں نہیں؟ حضرت ام حبیبہ کا ذکر کیوں نہیں؟ حضرت ام سلمہ کا ذکر کیوں نہیں؟ حضرت ماریہ قبطیہ کا ذکر کیوں نہیں؟ یہ انہی کا ذکر کیوں ہے؟ سوال ہے. یہ جنگ جمل صفین نہروان میں آنے والوں کا ہی ذکر کیوں ہے؟ جنہوں نے جنگ جمل میں علی کی طرف سے لڑے ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ میں نے ایک غیر شیعہ سے گفتگو کرتے ہوئے یہی کہا تھا،
میں نے کہا تھا بتاؤ جو جنگ جمل میں مولا علی کی رفاقت میں لڑنے آیا اسے پتا نہیں تھا میرے مقابلے میں کون ہے؟ سوچئے گا، بات آپ کے لیے بھی دعوت فکر ہے۔ ایک سوال کا جواب بھی ہے بھئی جو جنگ جمل میں مولا کی رفاقت میں لڑ رہے تھے بول کے بتائیں وہ مخالف کو حق پہ سمجھ رہے تھے یا باطل پہ؟ باطل پہ سمجھ کے لڑنے آ رہے تھے نا، تو مقابل تھے کون؟ اب جس نے جنگ جمل میں مولا علی کی رفاقت میں ادھر والوں کو مارا اس نے باطل سمجھ کے مارا ہے نا، تو بتاؤ جس نے مارا اس کا کیا حکم ہے؟ مرنے والے کا نہیں، مارنے والے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میری بات میں توجہ نہیں ہوئی ہے۔ وہ امام حق، امام وقت، خلیفہ راشد کی رفاقت میں لڑے تو وہ تو سامنے والا جو بھی تھا اسے باطل سمجھ کے لڑے گا۔ تو تمہیں عشرہ مبشرہ کی حدیث یاد ہے، جو لڑنے آ رہے تھے انہیں یاد نہیں تھی؟ جو ادھر والے تھے انہیں یاد نہیں تھی کہ رسول نے تو انہیں جنتی کہا ہے اور ہم جنتی کو مارنے جا رہے ہیں؟ تو گویا وہ لڑ کے بتا رہے تھے حدیث ہے نہیں بنائی گئی ہے۔ آپ ادھر کیوں جاتے ہیں بھئی؟ آپ ہمیشہ ادھر کیوں جاتے ہیں جن سے علی لڑے؟ آپ مولا علی کی طرف کھڑے ہو، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں آپ ادھر کی بات کریں نا۔ جب مسلمان کہتے ہیں کہ مولا علی حق پہ ہے تو حق پہ ہونے کا معنی علی کی رفاقت میں جو لڑا وہ علی کو حق سمجھ کے لڑا۔ اچھا اپنے مقابل کو تو باطل سمجھ رہا ہے نا، جنہیں باطل سمجھ رہا ہے ان کے نام مسلمانوں سے پوچھو۔ باطل سمجھ رہا ہے، مارنے آ گیا، لڑنے آ گیا اور لڑے بھی اسی جنگ میں جنہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہو قتل ہوئے، ان کے قتل کا کیا حکم لگاؤ گے؟ ہم نہیں لگاتے، آپ لگاؤ۔ آپ کے نزدیک علی کی تلوار سے قتل ہو کے بھی جنتی ہے۔ اگر کوئی مولا علی کی تلوار سے آپ کے نزدیک قتل بھی ہو جائے تو جنتی بن جاتا ہے، پھر بھی اس کی جنت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو اگر کوئی علی کے علاوہ کسی اور کو نہ مانے تو جہنمی کیسے ہو گیا؟ بھئی آپ نے خود حکم لگایا نا، آپ نے حکم لگایا، ہم نے تھوڑے لگایا۔ یا تو بتاؤ نا، ادھر حق مان کر بھی پھر بھی ادھر طرفداری کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ تو میں ایک دن ایسے دوستوں سے بات ہو رہی تھی، اس میں یہ موقف ذہن میں آیا کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں ان صحابہ کا ذکر نام ہائی لائٹ کریں جنہوں نے مولا کی رفاقت میں مولا کو حق سمجھ کے لڑے۔ دو فائدے ہوں گے، ایک صحابہ کا ذکر عام ہوگا، ایک دنیا کو ان کے ذریعے پتا چلے گا اسلام میں ہوا کیا ہے۔ حضرت عمار یاسر کا ذکر عام کرو، حضرت ابو ذر غفاری سے منسوب اور مربوط احادیث، ایک جو حضرت ابو ذر کی شان میں ہے وہ بیان کرو، ایک جو ابو ذر نے علی کی شان میں بیان کی ہے وہ بیان کرو۔ دیکھیں یہ بھی حدیث حضرت ابو ذر غفاری سے ہے، کہتے ہیں کعبے کے غلاف کو پکڑ کے بلند آواز سے کہتے ہیں لوگوں جو مجھے پہچانتے ہیں، جو نہیں پہچانتے وہ پہچان لے میں ابو ذر ہوں، میں جندب ہوں، سنو۔ کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے مصطفیٰ اپنے رسول کی زبان سے خود سنا۔ کیا سنا؟ فرمایا علی خیر البشر، علی کائنات میں مصطفیٰ کے بعد سب سے افضل ہے۔ وَمَنْ شَكَّ فِيهِ فَقَدْ كَفَرَ، جو اس میں شک کرے وہ ابو ذر کی نظر میں دائرہ دین سے خارج ہے۔ توجہ ہے؟ یہ ہستیاں چھوٹی ہستیاں تھیں، معمولی ہستیاں تھیں۔ خدا کی قسم انہوں نے فضائل تب پڑھے۔ آج ہم پر جو ایک FIR کٹتی ہے نا تو بانی بھی سارے کہنا قبلہ احتیاط کریں احتیاط کریں احتیاط کریں، ایسے محبت میں کہتے ہیں، بعض محبت میں بعض خوف سے کہتے ہیں۔ اتنا لوگ پرچے سے ڈرتے ہیں، اتنا FIR سے ڈرتے ہیں، سمجھتے ہیں FIR ہو گئی تو بس سیدھا پھانسی پہ لگ جائے۔ وہ بھئی ایسی بات نہیں ہے، FIR پہ سزا نہیں ملتی۔ اگر ہمیں اور آپ کو پتا ہو، اور آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے، اب میں تو اس میں آیا تو مجھے پتا چلا،
سزا عدالت نے دے دی ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہمیں قانون کا پتہ نہیں، ہم چاہتے ہیں نیچے نیچے کام ختم ہو جائے، اس لیے۔ اور یہ ایف آئی آر ایک حربہ ہے، حربہ۔ پہلے آپ کو قتل کیا، کچھ حاصل نہیں ہوا، چونکہ ہر قتل کے بعد اس قتل ہونے والے کی مجلس نے مجلس بڑھا دی، بے شک بے شک، کبھی اس کی برسی کے عنوان سے، کبھی اس کے سوئم کے عنوان سے، کبھی اس کے چہلم کے عنوان سے۔ انہوں نے کہا جو مٹانا چاہتے تھے وہ تو اور نمایاں ہو رہا ہے، نہیں پہ توجہ نہیں ہے۔ جس خاندان میں شہید ہو گیا اس کے لیے تو اعزاز ہو گیا۔ بے شک بے شک۔ میں سیالکوٹ گیا ایک گاؤں میں، وہاں پر وہ دوست کے گھر میں بیٹھا، سامنے تصویر، میں نے کہا یہ تو وہ مسجد زینبیہ کے شہید ہیں، اس نے کہا جی میرا باپ ہے۔ دیکھیں اب وہ کہہ سکتا ہے میرا باپ ہے، اب اگر عام مومن چلا جاتا تو وہ اسے فخر نہ کرتا، اب اس کے لیے باعث فخر ہو گیا، باعث فخر ہو گیا۔ اب انہوں نے حربہ اپنایا کہ اس کے ذریعے خوف زدہ کیا جائے، خوف و ہراس کی فضا پھیلائی جائے، اور اس کے پیچھے دوسرے عوامل بھی ہیں، باقاعدہ پتہ چل رہا ہے۔ آپ نے ایک ایف آئی آر کٹوانی ہو آپ کو کتنے کام کرنے پڑتے ہیں، ادھر دو مولوی جاتے ہیں اپنی مرضی کی ایف آئی آر کٹوا لیتے ہیں، یہ ایسے ہی تھوڑا ہو رہا ہے۔ یہ ایس ایچ او جو ان کی بات مان رہا ہے، اس کو پیچھے سے یہ آرڈر دیا گیا ہے کہ یہ کرو، ورنہ اسے بھی پتا ہوتا ہے علاقے میں اس کے بعد کیا ہوگا، یہ کیا جاتا ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اس سب کا جواب ایک ہے جو آپ نے کل دیا، اب آپ کو میدان میں رہنا ہے، اب تھکنا نہیں ہے، چونکہ اصل مرحلہ اب اس کے بعد شروع ہوگا، آپ کے خلاف سازشیں شروع ہوگی، آپ نے اسی طرح میدان میں رہنا ہے۔ کل چونکہ ملکی لیول کا چہلم کل ہے، اس لیے جن کے پاس وسائل ہے یا جا سکتے ہیں، جہاں بڑے جلوس ہیں جائیں، آپ کی طاقت کا اظہار ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے کل ہوا ہے۔ لیکن یہی ایک جملہ ضرور کہوں گا حق ادا کرتے ہوئے، اللہ کی نظر میں جو سرکار پر ایمان لائے، ان ایمان لانے والوں کے درجے ایک جیسے نہیں، ایسے ہی ہے نا بھائی۔ مکے والوں میں جنہوں نے سختیوں میں ایمان لائے وہ ان جیسے، ان سے افضل ہیں جو مدینے میں سہولتوں میں ایمان لائے، اور ان کا درجہ تو سب سے ادنا ہے جو فتح مکہ کے بعد آئے، کیونکہ انہیں کیا پریشانی تھی، بلکہ بعض کی تو فتح مکہ کے بعد آنا مجبوری تھی۔ میں نے کچھ کہہ دیا ہے، جنہیں میری بات سمجھ میں آئی ہے، بعض کی تو مجبوری تھی کہ اب چارہ ہی نہیں تھا، اسی لیے تو کفر کو باطن میں چھپا لیا۔ مکے میں فتح مکہ کے بعد بھی تو ایسا ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سختیوں میں قیام کرتا ہے اللہ کے ہاں اس کا درجہ بلند ہے۔ السابقون السابقون، میں رات ہی یہ گروپ ہے میرے، ہمارا مختلف قوم سے دوستوں کا، دوسری جگہوں سے، سب الحمدللہ بہت خوش ہے کہ چکوال کے مومنین عزاداروں نے اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت دیا اور دوسروں کے لیے حوصلے بلند کیے ہیں، لیکن ظاہر ہے عمل تب نتیجہ خیز ہوتا ہے جب اس میں استقامت رہے۔ کل کا میرا جملہ تو یاد ہے نا، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پہ ڈٹ گئے۔ اصل چیز ہے استقامت، تسلسل، اس پہ قائم رہنا، یہ مشکل ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک لمحے میں، توجہ فرمائیں گے، ایک شعلے کی طرح انسان میں جذبہ بیدار ہوتا ہے اور جلدی ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان دیر پر نتیجہ نہیں دے سکتا، دیر پر نتیجے کے لیے ہر وقت میدان میں رہنا پڑتا ہے۔ اب آپ کے خلاف سازشیں بھی ہوں گی، کاروائیاں بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا، ان سب کا مقابلہ ایک ہی ہے، ایک مقابلہ ہے۔ میں نے اپنے ایف آئی آر کے معاملے میں دیکھا ہے سب سے مؤثر ہتھیار عوامی ہتھیار ہے، عوام کی طاقت کے سامنے کوئی نہیں ٹھہرا۔ ایک وقت ایک جگہ جا کے آپ کے پاس بڑے سے بڑی بھی سفارش ہو، وہ بیچارہ بے بس ہے، چونکہ مذہبی معاملات میں وہ اس سے آگے جا نہیں سکتا، لوگ مانتے نہیں بات۔ سب سے مؤثر ہتھیار آپ کا حضور ہے۔ میں معذرت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں اور یہ آزمائی ہوئی بات ہے کہ جس تھانے میں ایف آئی آر ہو، کم از کم آپ کے 100 سے لے کر 500 لوگ تیار ہونے چاہیے جو اس تھانے میں جائیں اور اس ایس ایچ او کو کہیں کہ قانونی آئینی اعتبار سے 295 اور 298 لگانے کا اختیار تمہیں ہے ہی نہیں، قانونی اعتبار سے اسے یہ اختیار ہی نہیں ہے، وہ کیوں یہ کر رہا ہے؟ اور پھر ایک کمیٹی ہو، اس کمیٹی کے پاس بھیجا جائے تاکہ وہ فیصلہ کرے توہین ہوئی یا نہیں۔ بھائی سنیں، اب توہین کی ڈیفینیشن ہونی چاہیے،
ہمارے علماء کا ذاکرین کا جو اجتماع تھا اس کے بعد سنا ہے اس پہ کام شروع ہو گیا ہے. ہم باقاعدہ حکومت میں عدالت میں یہ ثابت کریں گے کہ جنہیں یہ توہین کہہ رہے ہیں وہ توہین نہیں، وہ تاریخی حقائق ہے. مثلا جنگ جمل پڑھنا توہین نہیں. اگر یہ توہین ہے تو جنہوں نے لکھا ہے پہلے ان پہ ایف آئی آر کاٹے. یہ توہین تھوڑی ہے. اگر جنگ جمل میں کہتا ہوں علی حق پر ہے تو یہ توہین تھوڑی ہے. میں فتح کے مسئلے میں جناب سیدہ کو حق پہ سمجھتا ہوں. اب اسے کوئی توہین سمجھے تو سمجھے میرا یہ عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہمیں توہین کی تعریف کرنی ہوگی، ہمیں واضح طور پر اپنے عقائد بیان کرنے ہوں گے. ہاں اصول یہی ہے، اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، کسی کے عقیدے کو چھیڑو. ہم آپ کو نہیں چھیڑتے، ہم کہتے ہیں سیدہ حق پر ہے، ہم اسی پہ کھڑے ہیں. ہمیں دوسروں سے غرض نہیں ہے. ہاں اگر آپ کو غرض ہے اور آپ کا کوئی گستاخ ناسبی خارجی دشمن اہل بیت آ کر میڈیا پر کہے کہ سیدہ کو لقمہ حرام سے بچایا تو ہم چپ ہو جائیں گے. ہماری غیرت ایمانی اور دینی کا یہ سوال ہے، ہم چپ نہیں ہوں گے. اگر کوئی سجدہ کی طرف لقمہ حرام کی نسبت دے گا تو ہم سمجھتے ہیں وہ خود حرامی ہے. اب اس کو کوئی گستاخی سمجھے، پہلے گستاخی کی توہین کی تعریف کریں. تاریخی حقائق تھوڑی توہین ہوتی ہے، اور اگر تاریخی حقائق توہین ہے تو وہ لکھنے والے بھی اسی میں شامل ہیں. پہلے ان کے بارے میں طے کریں. آپ کہتے ہیں علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ و بلا فضل، یہ توہین ہو گئی. تو اس کا معنی ہے کہ آپ تو ہمارے عقیدے کو ہی توہین سمجھ رہے ہیں. تو اس ذہنیت کے ساتھ اگر آپ اور میں نے پیچھے ہٹے تو یہ آگے بڑھے. لہذا اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں، ہٹ درمی نہ کریں، لیکن جو اپنے عقائد ہیں ان سے پیچھے نہیں ہٹنا. ہم شیعہ ہیں، شیعہ بن کے رہیں گے. ہم پاکستان میں امن چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، امان چاہتے ہیں. ہم قانون کا احترام کرتے ہیں، لیکن قانون کا احترام کا معنی خوف نہیں، ڈر نہیں. یہ ہماری اعلیٰ ظرفی ہے. ہمارے مکتب و مذہب کے ماننے والوں نے پاکستان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیے. جی ایچ کیو پہ حملہ کرنے والے میرے مسلک کے نہیں تھے، میرے مذہب کے نہیں تھے. کامرا بیس پہ حملہ کرنے والے شیعہ نہیں تھے. تمہیں تمہارے بچوں کو وہ پنڈی میں مارنے والے شیعہ نہیں تھے. تم نے ان سانپوں کو ہمارے لیے پالا. مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. جن سانپوں کو پالا تھا جب وہ نکلے تو تمہیں ہی ڈسنے لگے. یہ پھر ڈسے گے، یہ پھر ڈسے گے. تم انہیں ہمارے لیے پال رہے تھے، اب تمہارے گلے میں پڑ گئے. اور جو کھیل تم نے افغانستان میں کھیلا پھر انہیں ہی مروایا، اب وہ تم پہ اعتماد نہیں کریں گے. جن طالبان کو اپنا سمجھ رہے ہو وہ تم پہ اعتماد نہیں کریں گے. اب ان کے پیچھے بھی وہی کھڑے ہیں جو تمہارے پیچھے تھے. نہیں توجہ ہوگی. اب دونوں کا مالک ایک ہے، اس نے دونوں کو ایک مقام دے کے گود میں لے لیا. میری بات نہیں پہنچی. وہ امریکہ اب دونوں کے پیچھے ہے. اس نے طالبان سے مطالبہ یہ کیا ہے کہ ایران، پاکستان، چائنا ان کو تنگ کرو. اس لیے وہ پاکستان کی بات کیوں مانے؟ اب تو ان کو ڈائریکٹ ہو گئے نا. پہلے تو تم آیا تھے، اب وہ ڈائریکٹ ہو گئے. پھر وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں موجود ان اداروں میں لوگ وقت آنے پر پیسے کے پیارے ہیں. اور یہ کیا، آپ پڑھ لیں کتاب مولا عبدالسلام شہید کی کتاب میں نے پڑھی ہے، PDF میں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں جس طرح مجھے حوالے کیا گیا، مجھے پکڑوایا گیا، مجھے اٹھایا گیا، مجھے بھیجا گیا. پڑھ لیں. جب آپ یہ رویے رکھیں گے اپنے پاکستانیوں اور غیروں کے ساتھ تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا. ابھی بھی کچھ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں. شیعہ دشمنی میں، تعصب میں ہمارے مکتب و مذہب کے ساتھ انہیں اناد ہے. اناد باقاعدہ ہمارے پاس یہ خبریں ہیں کہ ایک اناد کے تحت، بغض کے تحت امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، امتیازی رویے اپنائے جاتے ہیں. ایک طرف 24 FIR اور شیعہ FIR کروانے کے لیے ہمارے یہ دوست احباب کتنی تگ و دو کرتے ہیں.
آیا یزید کے نام پر بھی یزید کی حمایت پر PFIR کروانے کے لیے اتنی تگو دو؟ وہ بھی مسلمان ملک میں، وہ بھی وہ جو کہتے ہیں ہم امام حسین کو مانتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو یزید تو کسی کے مقدسات میں شامل نہیں، اور اگر کسی کے مقدسات میں یزید شامل ہے تو ہم اسے مقدس مانتے ہی نہیں ہیں۔ بے شک بے شک جس مذہب میں یزید مقدس ہوگا اس مذہب پر بھی لعنت ہے۔ بے شک ہمارا یہ اعلان تھا، ہمارا یہ ایمان ہے، ہماری یہ پالیسی ہے۔ انشاءاللہ گھبرانا نہیں ہے، وقت آنے والا آل محمد کے ماننے والوں کا ہے، انشاءاللہ میں شیعہ کا نہیں کہہ رہا۔ ہر محب اہل بیت کو اللہ نے عزت دینی ہے، انشاءاللہ چونکہ آنے والا آخری بھی آل محمد میں سے آ رہا ہے، بے شک وہ بھی بطول کی اولاد ہے۔ اللہ نے اہتمام کیا ہے کہ اولاد بطول کے آنے سے پہلے ہر دشمن بطول کا باطن ظاہر ہو جائے، ہر دشمن بطول کا باطن ظاہر ہو جائے۔ اور یاد رکھو تاریخ میں یہ ظلم جو ہوا ہے نا، چھوٹا ظلم نہیں، ہائے 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 اللہ اس خون کا انتقام خود لے گا۔ سار اللہ امام حسین کا لقب ہے نا، اور حضرت علی کے بارے میں بھی سار اللہ، کیا مانا؟ کہ جس کے خون کا انتقام خدا لے۔ یہ انتقام کیسے ہوگا؟ انتقام ایسے ہی ہوگا کہ کائنات میں آل محمد کے ذریعے اللہ کی حکومت قائم ہوگی، عدل و انصاف کی حکومت ہوگی، شیعہ سنی کی نہیں، اللہ کی آل محمد کے مکتب پر قائم ہوگا۔ میرے پاس ایک ویڈیو کلپ ہے، انشاءاللہ کل آپ کو سناؤں گا اگر دوستوں نے نہیں سنا۔ خوبصورت بات کہی ہے، اس عالم دین کا مجھے نام نہیں معلوم، میں نے دوستوں سے کہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ کائنات میں امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے فقہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی سب ختم ہو جائیں گے۔ کہتا ہے اس لیے کہ امام مہدی علیہ السلام آ کے ان فقہوں پر عمل تو تب کرے جب انہیں اپنے آپ سے افضل مانتے ہو۔ وہ کہتا ہے وہ تو آنے والا رسول کے گھر کا ہے اور یہ چاروں در والے ہیں۔ کیا خوبصورت جملہ ہے کہ ابھی تک دنیا در والوں کے پیچھے ہے، اسی لیے در بدر ہے۔ گھر میں آؤ گے تو پھر پتا چلے گا حقیقت دین کیا ہے۔ انشاءاللہ وہ آئیڈیل وقت آئے گا، مایوسی نا امیدی شیعہ اور آل محمد کے ماننے والوں میں ہے ہی نہیں۔ اور مایوس کیوں ہوں؟ ہم تو اس آقا زادی کے پیرو ہیں جو بھائی کے لاشے پہ کھڑی ہو کر بھی رو رہی تھی، مایوس نہیں تھی۔ اس آقا زادی کا مصائب سن کے رونے والے ہیں جو شام میں جا کر رسن بستہ ہو کر بھائیوں کے سر اور لاشیں سامنے ہیں، قاتل سامنے ہے، قاتل کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہے کہ دقائدہ وسع سیّا، یزید جتنی کوشش کرنی ہے کر لے، جتنی صحیح کرنی ہے کر لے، واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، نہ ہمارا نام مٹا سکے نہ ہمارا پیغام مٹا سکے، نہ نام نہ پیغام۔ ہاں یہ فاتحہ شام میری آقا زادی پلٹ کر مدینے آئے، مدینے آئی تو کس شان سے آئی؟ اب شان ہی لفظ کون؟ ذرا سوچے نا یار، سوچے بی بی جب مدینے کے قریب آئی ہوگی، بی بی کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ روایت دل کی کیفیت تو بیان نہیں نہ کر سکتے، لیکن میں کہہ سکتا ہوں بی بی جیسے جیسے مدینہ قریب آ رہا ہوگا، 28 رجب 60 ہجری، بی بی کو خیال آ رہا ہوگا اسی مدینے سے نکلی تو حسین ساتھ تھے، اکبر ساتھ تھے، قاسم ساتھ تھے، اونو محمد تھے، عباس جیسا بھائی تھا، شان و شوکت کی سواری تھی، آج واپس آ رہی ہوں تو بھائیوں کو کربلا دفن کر گئی۔ سوچے نا بی بی کی یہ حسرتیں، اور اب روایت کے جملے آ گئے۔ بی بی یہ سوچ رہی ہے، جب سوچ رہی ہے تو آنکھوں میں آنسو، آنسو نے گریے کی کیفیت پیدا کی، گریہ بلند ہوتا جا رہا ہے، مدینہ قریب آتا جا رہا ہے،
گریا بلند ہوتا جا رہا ہے، مدینہ قریب آتا جا رہا ہے۔ مجھے بتائیں، یہ بزرگ بتائیں، زندگی کے کسی حصے میں جب تک ماں باپ کا گھر آباد ہو، جب بیٹی اپنے سسرال سے میکے آئے تو اسے فطری خوشی میکے گھر آ کے ہوتی ہے، چونکہ ماں باپ کا گھر میں وہ پلی ہوتی ہے۔ کائنات کی واحد بطول زادیاں ہیں، ادھر مدینے کی دیواروں پہ نظر پڑی اور ادھر نوحہ پڑھنا شروع کیا، یا مدینہ تجدینا لا تقبلینا، نانا کے مدینے کاش زندہ نہ آئے۔ اب میرے چوتھے امام نے کہا بشیر رک جاؤ، رکا بشیر، جاؤ مدینے والوں کو بلا کے لاؤ۔ مولا میں تو مدینے میں کسی کو پہچانتا نہیں، کہا نام نہیں لینا، نوحہ پڑھتے جانا۔ علماء کہتے ہیں بشیر مدینے کی گلیوں میں پھر رہا ہے اور پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے؟ یا اہل یثرب لا مقام لکم، مدینے والوں مدینہ رہنے کی جگہ نہیں۔ پھر خود ہی کہتا ہے مجھ پہ ناراض نہ ہونا، جس مدینے میں رسول اور بطول ہو، میں کہوں مدینہ رہنے کی جگہ نہیں، کہتا ناراض نہ ہونا، کیوں کہہ رہا ہوں؟ کہتا مدینے کی گلیوں میں کھیلنے والا حسین تھا اور لاشا پہ غور و کفن پڑا رہا۔ کہتے ہیں یہ نوحہ پڑھ کر جب روضہ رسول کے قریب پہنچا، قبر سرکار کے قریب پہنچا، تو اب نوحے کا انداز بشیر نے بدلا۔ کہتا ہے بلند آواز سے، او بنی ہاشم کے غیرت مندو سن کے مر نہ جانا۔ کہتا ہے ظلم یہاں ختم نہیں ہوا، کہتا ہے بے غور و کفن لاشا تھا اور زینب تھی اور شام اور کوفہ کا بازار۔ یہ کہنا تھا کہ ایک دفعہ بشیر کہتا ہے میری پشت پر ایک صدا آئی، بی بی ہے، کہنے لگی منادی کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا حسین شہید ہو گیا۔ مجھے اور بتا، کہا زینب و کلثوم کو بازاروں میں پھرایا گیا، شرابی کے دربار میں خطبے دینے پڑے۔ یہ کہنا تھا کہ ایک دفعہ جناب ام البنین نے تعارف کئی کرائے بغیر پوچھا مجھے بتا جب یہ سب کچھ ہوا عباس کہاں تھا؟ عباس کہاں تھا؟ بی بی میں نے سنا ہے عباس نے حسین سے پہلے زین چھوڑ دی۔ اچھا بتائے گا میرے عباس نے زین چھوڑی کیسے؟ بی بی میں نے سنا ہے عباس کے سر میں گرز لگا۔ بی بی نے کہا میں ام البنین ہوں۔ کہتا بی بی آپ کو چاروں بیٹوں کا پرسہ دیتا ہوں۔ پرسہ نہ دے، تم نے میرے عباس کی توہین کر دی ہے۔ بی بی میں اور عباس کی توہین؟ کہا یہی تو کہہ رہا ہے کہ میرے عباس کے سر میں گرد لگا۔ بی بی اس میں توہین کا کون سا پہلو ہے، سنیں گے؟ بی بی نے کہا تو نے میرے عباس کو دیکھا نہیں ہے، اسی لیے سن کے خاموش ہو گیا یا قبول کر گیا۔ میں کیسے قبول کروں؟ میرے شیر کے بازو بھی سلامت ہوں اور کوئی اتنا قریب آ جائے کہ عباس کے سر میں گرد مار لے۔ اب رو کے بشیر کہتا ہے بی بی تیرے عباس نے بازو پہلے لیے، زین بعد میں چھوڑی، بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں جیسے ہی حضرت ام البنین نے یہ سنا، میرا شیر زین سے زمین پر بن بازوؤں کے آیا۔ تو جانتے ہیں بی بی نے کیا کہا؟ کہا میرا شیر اللہ جانے بن بازوؤں کے کیسے گرا ہوگا۔ اب میں بخل نہیں کرنا چاہ رہا، ٹائم کافی ہو گیا، بخل نہیں کرنا چاہ رہا، ایک جملہ کہنے کی اجازت دو، معذرت چاہتا ہوں۔ عزاداروں میں نے یہ جملہ پچھلے دنوں پڑھا ہے۔ کہتے ہیں جب عباس زین سے زمین پر آئے بازو تو تھے نہیں، جانتے ہو علی کا شیر کیسے آیا؟ کہتے ہیں سر کے بل زمین پر گرے۔ اب حضرت عباس کا چہرہ ریت مار، اٹھے تو کیسے اٹھے، کس کے سہارے اٹھے، بازو تو ساتھ ہے نہیں۔ سنیں گے جب مولا حسین قریب پہنچے،
استاد فاطمی دیا کے جملے پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں جب قریب پہنچے تو حضرت عباس بلند آواز سے کہہ رہے تھے، بلند آواز سے مولا حسین نے سنا اور روئے۔ جانتے ہو کیا کہہ رہے تھے؟ عباس کی آنکھیں بند ہیں، ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، سر پہ گرز ہے، منہ کے بل زمین پہ ریت پہ گرے ہوئے ہیں، اور بلند آواز سے کہہ رہے ہیں یزیدیو میرا سر نہ کاٹنا جب تک میرا مولا نہ آ جائے، جب تک میرا آقا مولا حسین نہ آ جائے میرا سر تن سے جدا نہ کرنا۔ کہ ایک دفعہ پہلو سے آواز آئی عباس گھبرا نہیں، میں آ گیا تو اب ایک جملہ کہا مولا میری آنکھ کا خون صاف کرو، میں آپ کے رخ انور کی زیارت کروں۔ عباس کی آنکھیں بند ہوئی اور میرے مولا حسین نے ایک نوحہ پڑھا۔ بزرگ علماء سے آپ نے اسی جگہ یہ سنا بھی ہوگا، کہتے ہیں عباس کے لاشے کو مخاطب کیا، کہا عباس تیرے بعد 2 کام ہو گئے جو ابھی تک نہیں ہوئے تھے، ہو گئے۔ کیا ہوا؟ کہا وہ آنکھیں جو تیرے ڈر سے نہیں سوتی تھی، عمر سعد اور شمر اب جی بھر کے سوئیں گے، اور عباس وہ زینب وہ سکینہ جو تیرے سہارے سوتی تھی اب کبھی نہیں سوئے گی، اب شام غریباں